بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے بیان کا موضوع ہے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق۔ دین اسلام شرف انسانیت کا علم بردار دین ہے۔ ہر فرد سے حسن سلوک کی تعلیم دینے والے دین اسلام میں کوئی ایسا اصول یا کوئی ایسا ضابطہ روا نہیں رکھا گیا جو شرف انسانیت کے منافی ہو۔ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے جن کا ایک مثالی معاشرے میں تصور کیا جا سکتا ہے، اور اقلیتوں کے حقوق کی اساس اور بنیاد دین اسلام میں جبر و اکراہ کے عنصر کی نفی کر کے فراہم کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 پارہ 3 ہے۔ اس میں کنز الایمان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ زبردستی نہیں، دین میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے نیک راہ گمراہی سے، تو جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی ہے جسے کبھی کھلنا نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اقلیتوں کے حقوق کو کتنی زیادہ اہمیت دی گئی ہے اس کا اندازہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد شریف کی حدیث نمبر 3052 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ خبردار جس کسی نے کسی معاہد یعنی اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف جھگڑوں گا، میں اس کی طرف سے مسلمان کے خلاف مقدمہ دائر کروں گا، جھگڑوں گا۔ یہ صرف ایک تنبیہ نہیں بلکہ ایک قانون ہے جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اسلامی مملکت میں جاری رکھا اور جاری تھا اور جاری ہے جس پر بعد میں بھی عمل درآمد ہوتا رہا، اور اب بھی یہ اسلامی دستور مملکت کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں کہ جسے سنن کبریٰ کی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ایک مسلمان نے ایک اہل کتاب کو قتل کر دیا اور وہ مقدمہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اہل ذمہ کو حق ادا کرنے کا سب سے زیادہ ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاتل کے بارے میں قتل کرنے کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ قاتل مسلمان تھا، اس نے ایک غیر مسلم کو قتل کیا، حضور کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا کیونکہ وہ ناحق قتل کیا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کے بدلے اس کا قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جس پر عمل ہوا اور اس کو قتل کیا گیا، اس قاتل کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اقلیتوں کے بارے میں مسلمانوں کو ہمیشہ متنبہ فرماتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدین کے بارے میں یعنی جو اقلیت ہے اس کے بارے میں گفتگو ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی معاہد یعنی اقلیتی فرد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2995 یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جس کسی نے کسی معاہد
معاہد یعنی اقلیتی فرد کو قتل کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک ہے پھیلی ہوئی ہوگی، تو وہ اتنی دور تک بھی یہ شخص اس کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت سے بہت دور رکھا جائے گا۔ دراصل یہ تنبیہات اس قانون پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہیں جو اسلام نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے عطا کی ہیں۔ غیر مسلموں کو جو بیرونی وفود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میزبانی فرماتے۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حبشہ کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی مہمان نوازی خود اپنے ذمہ لی اور فرمایا، کیا فرمایا ذرا سنیے، شعب الایمان کی حدیث مبارکہ۔ فرماتے ہیں یہ لوگ ہمارے ساتھیوں کے لیے ممتاز اور منفرد حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے میں نے پسند کیا کہ میں بذات خود ان کی تعظیم اور تکریم اور مہمان نوازی کروں۔ اکرم الضیف، جو مہمان کی عزت کرتا ہے، اکرم الضیف کا مطلب کہ مہمان کی عزت کرنا، مہمان کی کو اس کے منصب کے مطابق، اس کے مرتبے کے مطابق اس کو ڈیل کرنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ مہمان آئے ہیں میرے پاس تو ان کی تعظیم، ان کی تکریم، کیونکہ مہمان ہیں تو مہمان کی عزت اور تعظیم تکریم کرنا یہ میں خود کروں گا۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، ظاہری زمانے سے لے کر ہر اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو حقوق کا تحفظ حاصل رہا۔ اقلیتوں سے حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا نتیجہ تھا، اقلیتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا نتیجہ تھا کہ ان کا برتاؤ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احترام پر مبنی تھا۔ ایک جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف ایک یہودی جب مرنے لگا تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بڑی جائیداد ہے، اس کا وارث کون ہوگا؟ جب وہ یہودی مرنے لگا تو اس سے پوچھا کہ تیری تو بہت بڑی جائیداد ہے، اس کا وارث کون ہوگا؟ تو اس یہودی نے کہا کہ میرے وارث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جائیداد کے وارث ہوں گے۔ اسلامی ریاست میں اقلیتوں سے حسن سلوک کا ایک غیر مسلم کی طرف سے یہ اعتراف ہے اور اعتراف تھا، اسی لیے تو اس نے اپنے جائیداد کے وارث میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ نبی جو ہیں، اس کا مفہوم ہے نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، الانبیاء کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میرے بنی جو انبیاء ہیں، میرے جو امتی ہیں، العلماء کا ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہاں زمینوں کے وارث نہیں بلکہ علم کے وارث، کہ انبیاء کے جو علم ہے اس علم کو علماء امت لے رہے ہیں، تو یہ علم کے وارث ہوئے، تو اس لیے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل کتاب کے علاوہ مشرکین یعنی بت پرست اقوام سے بھی جو برتاؤ رہا، اس کی بھی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ مشرکین مکہ اور طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار مظالم ڈھائے، بے شمار مظالم کیے، بے شمار قسم کی آپ کو تکالیف پہنچائے، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری کمانڈر سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا کہا سنیے، کہ آج لڑائی کا دن ہے، یعنی آج کفار سے جی بھر کے انتقام لیں گے، جی بھر کے انتقام لیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے کہ اور ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس کے سپرد کر دیا، اور ابو سفیان سے فرمایا کہ آج لڑائی کا دن نہیں بلکہ آج تو رحمت کے عام کرنے اور معاف کر دینے کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی جلد 8 صفحہ نمبر 9 پہ یہ روایت آپ نے نقل کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخالفین سے پوچھا
کہ بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا۔ تو ان لوگوں نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، سر جھکائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو آج اپنے وہ مظالم جو حضور پر گرائے تھے، انہوں نے وہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے حضور پر، وہ حضور سر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو انہوں نے زخمی کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو انہوں نے پتھراؤ کیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جنگ کے عالم میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی تھی، دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے چچا مبارک کو شہید کر دیا گیا، حضور کے کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، آج وہ سب ان کے سامنے تھا، سارے کے سارے نظریں جھکائے ہوئے، شرمندہ تعبیر سمجھ لو، شرمندگی کے ساتھ نظریں جھکائے ہوئے تھے، سر نیچے کیے ہوئے تھے۔ کہا کہ بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں وہی توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے۔ یعنی جس طرح یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے ظلم کیا تھا، ان کو اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، ان کو جنگل میں پھینک دیا تھا، ان کو بیچ دیا تھا، اس کے باوجود جب کمانڈ ان چیف حضرت یوسف بنے علیہ السلام تو اس وقت کیا ہوا، بھائی جب آ گئے یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ تو آج اس تاریخ کو دہراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہمیں معاف کر دو گے، ہمیں معاف کر دو گے۔ تو اس جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سے آج کوئی پوچھ گچھ نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب کے سب آزاد ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن اس وقت جو تھا وہ کون تھا؟ اس وقت سب سے بڑا دشمن حضرت ابو سفیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں آج داخل ہوا وہ امن میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس طرح پورا کیا، اس طرح پورا کیا کہ جو بھی اس دن ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امان مل گئی۔ اب قانون کی نظر دیکھیے، قانون کی نظر میں اقلیتوں کے مقام کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ امام ابو یوسف اپنی شرح آفاق تصنیف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں کہ عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں تعزیرات اور دیوانی قانون دونوں میں مسلمان اور غیر مسلم اقلیت کا درجہ مساوی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک دفعہ ایک مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے طور پر اس مسلمان کے قتل کیے جانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، جیسا کہ میں نے پیچھے بھی اس کا بتایا ہے۔ غیر مسلم کے حقوق کی حفاظت کے متعلق فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن الکبریٰ میں یہ مبارک فرمان موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں کے حقوق کی حفاظت میرا سب سے اہم فرض ہے، سب سے اہم فرض حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل درآمد کے بے شمار نظائر اور دور خلافت راشدہ میں بھی ملتے ہیں۔ میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک مسلمان کو پکڑ کر لایا گیا جس نے ایک غیر مسلم کو قتل کیا تھا، پورا ثبوت موجود تھا۔ اس لیے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم دیا، قاتل کے ورثاء نے مقتول کے بھائی کو معاوضہ دیا اور پھر معاوضہ دے کر معاف کرنے پر راضی کر لیا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے یوں فرمایا، سنیے، آپ نے فرمایا کہ شاید ان لوگوں نے تجھے ڈرایا ہوگا، دھمکایا ہوگا، ڈرا دھمکا کر تجھ سے یہ کہلوایا ہوگا۔ اس نے کہا یا سیدی نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ قتل کیے جانے سے میرا بھائی تو واپس آنے سے رہا، وہ واپس اب نہیں آ سکتا، اب یہ مجھے اس کی دیت دے رہے ہیں جو پسماندگان کے لیے
کسی حد تک کفایت کرے گی، اس لیے خود اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے میں معافی کا اعلان کرتا ہوں، میں معافی دے دی ہے اور میں معافی دے رہا ہوں۔ اس پر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اچھا اگر ایسا ہی ہے تو انہیں دباؤ کے تحت یا دھمکی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے یہ کر رہا ہے تو پھر تمہاری مرضی ہے، تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو، لیکن بہرحال ہماری حکومت کا اصول یہی ہے۔ میرے آقا مولا کائنات فرماتے ہیں ہماری حکومت کا اصول یہی ہے، جو ہماری غیر مسلم رعیا میں سے ہے اس کا خون اور ہمارا خون برابر ہے، اس کی دیت ہماری دیت ہی کی طرح ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو قتل کیا جائے گا تو اس کے بدلے میں بھی قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، اس کا اگر ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر اس نے ظلمن اس کا کسی نے ہاتھ کاٹ دیا غیر مسلم کا تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا خون اور ہمارا خون، اس کی دیت اور ہماری دیت برابر ہیں۔ اسی طرح ایک اور ارشاد ہے، ایک دوسری روایت کے مطابق میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے عیسائی کو قتل کیا تو مسلمان عوضاً قتل کیا جائے گا، یعنی اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہودی، عیسائی، مجوسی، ان کی دیت آزاد مسلمان کی دیت کے برابر ہے۔ اسی قول کی بنا پر فقہاء نے اصول تشکیل دیا کہ اگر مسلمان کسی ذمی کو بلا ارادہ قتل کر دے تو اس کی دیت بھی وہی ہوگی جو مسلمان کو بلا ارادہ قتل کرنے کی لازم آتی ہے۔ رد المختار میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، ابن عابدین شامی میں بھی یہ جلد 3 صفحہ نمبر 273 میں یہ موجود ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن عاص والی مصر کے بیٹے نے ایک غیر مسلم کو سزا دی، ناحق سزا دی، غیر مسلم کو ناحق سزا دی۔ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس کی شکایت ہوئی تو انہوں نے سر عام گورنر مصر کے بیٹے کو اس غیر مسلم مصری سے سزا دلوائی اور ساتھ ہی فرمایا تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھ لیا، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں تو آزاد جنا ہے، تو انہیں کب سے ان کو غلام بنا لیا یا غلام سمجھا۔ ایک اور ارشاد سنیے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرا کے ایک ذمی کو قتل کر دیا۔ اس پر آپ نے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے، اگر وہ چاہیں قتل کر دیں یا معاف کر دیں۔ چنانچہ وہ مقتول کے وارث کو دے دیا اور انہوں نے اس کے قتل کے بدلے میں اس شخص کو قتل کیا جس کو اس شخص نے قتل کیا تھا، غیر مسلم کو۔ اس کے وارثوں کو، اس مسلمان کو ان کے حوالے کر دیا، تو فرمایا کہ اس کے حوالے کرو، وہ چاہیں تو اس کو قتل کریں چاہے تو معاف کر دیں۔ تو انہوں نے، کیونکہ ان کا بچہ جوان اس نے قتل کیا تھا، ناحق قتل کیا تھا، تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا۔ نجی زندگی اور شخصی رازداری کا حق بھی ذرا سن لیجئے۔ مملکت اسلامیہ میں ہر فرد کو نجی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ کوئی شخص بغیر اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کے اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ مملکت اسلامیہ کا اصول ہے۔ اس لیے ہر شخص کا مکان نجی اور پرائیویٹ معاملات کا مرکز اور اس کے بال بچوں کا مستقر ہونا ہوتا ہے۔ اس حق پر دست درازی خود فرد کی شخصیت پر دست درازی ہے اور یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونے کی صراحتاً ممانعت ہے، صراحتاً۔ دیکھیے سورۃ النور آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ اس کا کنز الایمان سے کچھ اس طرح ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو،
اور ان کے ساکنوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہو، اور اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہے، یا کھنکارے جس سے مکان والوں کو معلوم ہو کہ کوئی آنا چاہتا ہے، یا یہ کہے کہ میں فلاں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر سکونت رکھتا ہو، خواہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، سورۃ النور کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ فرمایا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح، پھر اگر ان میں سے کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ، اور اگر تم نے کہا جائے، تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو، یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اسلام ریاست میں اقلیتوں کو بھی نجی زندگی اور شخصی رازداری کا حق اسی طرح حاصل ہے جس طرح مسلمان کو، اس لیے کہ اسلامی قانون نے ان کے لیے اصول طے کیا ہے، جو حقوق مسلمانوں کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہوں گے، اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر ڈالی گئی ہیں وہ ذمہ داریاں ان پہ بھی ڈالی گئی ہیں۔ اسی طرح اقتصادی معاشی آزادی کا بھی انہیں حق حاصل ہے۔ وہ کیسے؟ غیر مسلم پر اسلامی حکومت میں کسب معاش کے سلسلے میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، وہ ہر کاروبار کر سکتا ہے جو مسلمان کرتے ہوں، سوائے اس کاروبار کے جو ریاست کی اجتماعی طور پر نقصان کا سبب ہو۔ وہ جس طرح مسلمانوں کے لیے ممنوع ہوگا اسی طرح ان کے لیے بھی ممنوع ہوگا۔ مثلا سودی کاروبار جس طرح مسلمان پر ناجائز ہے، اس طرح اس پہ بھی اسلامی مملکت میں یہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شراب نوشی کا کام دھندا، ان کے ہاں شراب پی جاتی ہے، یہ اس کا کاروبار سر عام نہیں کر سکتے اسلامی مملکت میں۔ جس طرح مسلمان پر اس کا کاروبار حرام ناجائز، اس طرح ان پر بھی یہ کام کی پابندی ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ سوسائٹی کے لیے ہلاکت کا باعث بنتا ہے یا دیگر اس نوعیت کے کام وغیرہ یہ نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو لکھا کہ سود چھوڑ دو یا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ احکام القرآن میں اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ذمیوں اور مسلمانوں کے درمیان سود کی ممانعت کو برابر قرار دیا، سود کی ممانعت کو برابر قرار دیا۔ اس اصول کے علاوہ جو تجارت ان کو پسند ہو وہ کریں، یہاں تک کہ وہ اپنے محلوں، اپنے شہروں میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے، وہ اپنے محلوں اور اپنے شہروں میں وہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں جو کاروبار جو چیز ان کے لیے یہ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں۔ مثلا وہ چیز مسلمان نہیں کھاتا، وہ چیز مسلمان نہیں پیتا، جیسے سور ہے، اس کا گوشت مسلمان نہیں کھاتا، نہ مسلمان اس کو فروخت کر سکتا ہے، نہ مسلمان اس کو خرید سکتا ہے، لیکن یہ اپنے محلے میں ہوں گے تو اپنے محلے میں یا اپنے ہی رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو یہ اس کا دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں۔ یہ در مختار کے حوالے سے یہ میں نے عبارت پیش کی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان غیر مسلم اقلیتی فرد کی شراب یا خنزیر کو نقصان پہنچائے گا تو اسے اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ مثلا غیر مسلموں کی آبادی ہے، سارے کا سارا محلہ انہیں کا ہے، وہ اپنے محلے کے اندر ہی یہ کاروبار کر رہے ہیں، اور باہر سے اگر کوئی 2 4 6 10 لڑکے چلے جاتے ہیں مسلمانوں کی اور جا کر اس کی دکان کو آگ لگا دیتے ہیں، تو کہا کہ یہ کام کی اجازت نہیں ہے تمہیں، اگر یہ کام کرو گے تو تمہیں تاوان دینا پڑے گا، جتنا نقصان اس کا ہوا ہے اتنا نقصان اس کو بھر کر دینا پڑے گا تمہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، رد المختار جلد 2 صفحہ نمبر 223 پر یہ عبارت آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ ابن عابدین شامی نے بھی اس عبارت کو لکھا ہے رد المختار میں، اوپر در المختار تھا، نیچے رد المختار میں، کہ اس کی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 273 میں
آپ لکھتے ہیں، لیکن یہ چیزیں وہ مسلمانوں کے شہر میں نہ لائیں گے اور نہ ہی مسلمانوں کے ہاتھ بیچیں گے، مسلمان کو بھی نہیں بیچیں گے اور مسلمان کے ہاتھ بھی نہیں بیچیں گے۔ مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہم ملازم لڑکا مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو اس ملازم کے ہاتھ بھی یہ چیز یہ نہیں بیچ سکتے، نہیں فروخت کر سکتے۔ اللہ 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 اللہ